اعلان بھی جاگ کے سنے ہیں، بیان بھی جاگ کے سنے، نہیں جاگ کے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جگانا بھی آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ان کے سامنے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں شہزادہ اہل سنت، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت، انداز فاروقی۔ میری مراد محترم جناب حضرت علامہ مولانا ابو بکر فاروقی صاحب ملتمس ہوں تشریف لائیں آج کی اس عظیم و شان کانفرنس سے خطاب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، اور اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا، حسین لکھے جمیل لکھے بس تجھ سا تمہیں کو دیکھا، اگرچہ اس گلشن میں ہزاروں گل ہیں مرگیدی کر، بلے کے خوشبو بروح پرور صدا ہکتا تجھی کو دیکھا، محمد کی غلام دین کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ مکمل ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال دو تو محمد کی غلامی کا،
لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، اگر آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اب وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے، اٹھے گی اب ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروباں میں ہے تیری نائے شناساں، پہنچے جو سردار گھبرائے نہیں ہم۔ اور چھنی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں، جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، ارے فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں، جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی مکمل بات کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی بھائی والے قابل سر احترام معزز مکرم محترم ذوالفقار علماء کرام، معززین عاملین شہر، آج ایک مرتبہ پھر ربیع الاول اس عظیم اور بابرکت مقدس مہینے میں تاریخ 12 ربیع الاول بعد از نماز ظہر آپ کے علاقہ کی اس جامع مسجد میں سیرت النبی کے عنوان سے منعقد اس بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے اللہ کے عالم کی ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آباد میں پرخروش دعوت پر حاضری کا موقع ملا، ان میں بالخصوص حاجی فاروق صاحب، حاجی ملک ظفر اقبال صاحب اور دیگر ان کے تمام رفقاء اور دوست، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص خطیب اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا عرفان حیدری صاحب کا برکات ملا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور وقت بہت مختصر ہے، اور میرے بعد بھی ایک مہمان آپ سے مخاطب انشاءاللہ ضرور ہوں گے، لیکن میں چند منٹوں میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس کے لیے یہ پوچھ سکتا ہوں، آپ جاگ رہے ہو سو رہے سارے مل کر آواز یہی رکھیں اور تھوڑا کم کریں، آواز تھوڑی سی بولیں۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ جب کوئی خطیب یا کوئی نعتخوان یا کوئی قاری آپ سے پوچھے کہ آپ جاگ رہے ہو تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اور زور سے سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم، اس کا سایہ ختم۔ اب یہ اسی کا ہوگا جو سبحان اللہ کہے گا۔ اس کے ارد گرد جتنی زمین اور پلاٹ ہوں گے وہ بھی اسی کے ہوں گے جو سبحان اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں تک اس کا سایہ ہوگا وہ زمین بھی اسی کی ہوگی نا جو سبحان اللہ کہے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جنگ میں بیٹھ کر اللہ سے جنت میں کتنے پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ دو تو نہیں لینا چاہتے؟ تین کی ضرورت تو نہیں ہے؟ 4 ملے تو کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ آپ کو جنت میں 5 پلاٹ دے اکٹھے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور زور سے، اور زور سے،
حضرت حیدری صاحب نے ان کو دعا دیتا ہوں، ایسے مہمان بھی ان کو کبھی کبھی ملیں گے جو ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور ان کو پلاٹ بھی لے کے دیتے ہوں۔ دعا یہ ہے کہ جو ہاتھ بھی اٹھائے اور آواز سے سبحان اللہ کہے، اللہ اسے جنت میں پلاٹ دے پر صحابہ کے محلے میں دے دے۔ میں ایک اور دعا دیتا ہوں اور ایسے مہمانوں کو آپ دعا دیتے رہنا، اللہ جو آپ کے نام پر ہاتھ اٹھائے اور آواز بلند آپ کا نام لے، میں دعا کرتا ہوں اسے جنت میں پلاٹ ملے، پیغمبر کے پڑوس میں ملے۔ پتہ چلا میں مجاہدوں کے درمیان کھڑا ہوں، اب مجھے پتہ چلا لوگ جاگ بھی رہے اور آواز بھی آپ کی آ رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے درمیانی مراحل سے گزر رہا ہے اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، کوئی دنیا کا ایسا طبقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو مانتا نہ ہو، تسلیم نہ کرتا ہو، انکار کرتا ہو، اعتراض کرتا ہو، اس بات کی حقیقت سے ناواقف ہو اور اسے اس بات کا علم نہ ہو۔ سارے مانتے اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آپ دیوبندیوں سے پوچھو سارے مانتے اللہ کے نبی پیدا ہوئے، بریلویوں سے پوچھو سارے مانتے اللہ کے نبی پیدا ہوئے، غیر مقلدوں سے پوچھو سارے مانتے اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ آپ یہ تو وہ لوگ کہ جو دائرہ اسلام میں شامل ہیں، آپ ان سے پوچھو جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں آمنہ کے لال پیدا ہوئے، عبداللہ کے لہلِ جگر پیدا ہوئے، ساقی کوثر پیدا ہوئے، شافی معشر پیدا ہوئے، جانے جہاں پیدا ہوئے، محبوب خدا پیدا ہوئے، خیر الورا پیدا ہوئے، پتر الدجا پیدا ہوئے، شمس و ضحیٰ پیدا ہوئے، عین و حیا پیدا ہوئے، واللیل کی زلفوں والے پیدا ہوئے، علم نشرح کے سینے والے پیدا ہوئے، مازاد البصر ومادغا کی آنکھوں والے پیدا ہوئے، حسن کائنات پیدا ہوئے، جلال کائنات پیدا ہوئے، جمال کائنات پیدا ہوئے، روح کائنات پیدا ہوئے، دبدبہ کائنات پیدا ہوئے، عزت کائنات پیدا ہوئے، عظمت کائنات پیدا ہوئے، خوبی کائنات پیدا ہوئے، اوصاف کائنات پیدا ہوئے، کمالات کائنات پیدا ہوئے، عروج کائنات پیدا ہوئے، بلندی کائنات پیدا ہوئے، شفیع المذنبین پیدا ہوئے، راز راشدین پیدا ہوئے، امام المرسلین پیدا ہوئے، امام المتقین پیدا ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیغمبر پیدا ہوئے، رقیہ، فاطمہ، زینب ام کلثوم کے بابا پیدا ہوئے، جناب حسنین کریمین کے نانا پیدا ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 10 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 11 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے۔ اعتراض بھی نہیں کرتا، اختلاف بھی نہیں کرتا، مسئلہ بھی کھڑا نہیں کرتا، اور اتنا تو سارے مانتے پیدا ہوئے تو پیدائش کی بات کرنا بنتا نہیں ہے، ولادت کا ذکر بنتا نہیں ہے، بات تو وہ کی جائے آخر اللہ کے نبی پیدا کیوں ہوئے، اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے، اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا، آنے کا مقصد کیا، ولادت کا مقصد کیا، پیدائش کا مقصد کیا، پیدائش اور ولادت کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ دنیا کے لوگوں میں پیدا ہوا یہ کبھی نہیں کہا، فلاں دن پیدا ہوا یہ کبھی نہیں کہا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا کبھی نہیں کہا، فلاں وقت پیدا ہوا کبھی نہیں کہا، فلاں لمحے پیدا ہوا کبھی نہیں کہا، فلاں گھڑی پیدا ہوا، اور حضور نے کبھی کہا نہیں ہے، اتنا کہا میں اس لیے پیدا ہوا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، خیرات دو، عطیات کرو، عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو، اللہ کو مشکل کشا جانو، حاجت روا مانو، بکھری بنانے والا مانو، عزت کا مالک مانو، ذلت کا مالک مانو، ساری کائنات کا رب مانو، آسمان بنانے والا مانو، زمین بنانے والا مانو، عرش بنانے والا مانو، فرش بنانے والا مانو، جمادات بنانے والا مانو، نباتات بنانے والا مانو، اور پیدا اس لیے ہوئے رب کو مانو، اور رب کی مانو، مجھے مانو، اور میری مانو، اس لیے پیدا ہوئے۔ آج حالات اس طرح کے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں مقصد بتاؤ، ولادت کا مقصد بتاؤ، آنے کا مقصد بتاؤ، پیدائش کا مقصد بتاؤ، آنے کا مقصد بتاؤ، پیدا کس لیے ہوئے، دنیا میں کیوں ہے؟ میں نے کہا اکیلے آمنہ کے لال ہی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آمنہ کے لال سے پہلے آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، دانیال بھی آئے، بشیش بھی آئے، زکریا بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر آئے۔ ایک بات کرتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو
جاؤ گے، اللہ کو خدا مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اسی کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، سر اس کے سامنے جھکو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اعتراض کیا انکار کیا اور جن کی سمجھ میں نہ آیا وہ کل بھی ناکام، آج بھی ناکام، قیامت تک ناکام۔ یہی مقصد آمنہ کے لال کا تھا، لیکن آمنہ کے لال کے اسی مقصد کو پھیلایا اس لیے جاتا ہے، بتایا اس لیے جاتا ہے، عام اس لیے کیا جاتا ہے، اعلان اس لیے سنایا جاتا ہے، آواز اس لیے لگائی جاتی ہے، تذکرہ اس لیے ہوتا ہے، جلسہ اس لیے ہوتا ہے، کانفرنس اس لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسی پیغمبر کو صرف پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اس پیغمبر کو پیغمبر کائنات بنا کے بھیجا، ساری کائنات کا آخری نبی بنا کے بھیجا، لیکن اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کے بعد ابوبکر آئے گا، عمر آئے گا، عثمان آئے گا، علی آئے گا، معاویہ آئے گا، طلحہ آئے گا، زبیر آئے گا، سعد آئے گا، سعید آئے گا، لیکن اگر آج کوئی یہ کہہ دے محمد کے بعد کوئی نبی آیا وہ لعنتی ہوگا، بے ایمان ہوگا، دجال ہوگا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، زندیق ہوگا، مسلمان بڑی بات ہے جی۔ جوان نے آنکھ بند کر کے اس بے ایمان کو بے ایمان کہہ دیا، مرتد کو، زندیق کو، بے ایمان کو بے ایمان کہہ دیا، اور کہہ دیا اس پر اچھا جو ڈرے وہ نہ کہے، جو پریشان ہو وہ نہ کہے، جس کی برادری کا جس کے ایمان کا مسئلہ وہ کہے، ایمان سمجھتا وہ کہے۔ میں نے کہا اس پہ لعنت کرتے ہو، اسے بے ایمان کہتے ہو، اسے دجال کہتے ہو، اسے مرتد کہتے ہو، میں نے کہا قصور بتاؤ اس نے کیا کیا ہے، زیادتی بیان کرو اس نے کیا کیا ہے۔ کہنے والا کہے گا مولوی صاحب وہ پیغمبر کے مقابلے میں ایک اور لے آیا، حضور کے مقابلے میں ایک اور لے آیا، اس لیے وہ کیا ہو گیا، لعنتی۔ میرا جملہ بڑا ہے، میرا جملہ وزنی ہے، اللہ کرے آپ اسے لے لو اور وہ برداشت بھی ہو جائے۔ میں نے کہا وہ ایک کے مقابلے ایک لے آیا، وہ اتنا بڑا بے ایمان ہو گیا جو ایک کے مقابلے 12 لے آیا۔ ایک لے آیا کافر ہو گیا، جو 12 لے آ گیا، جو 12 لے آیا وہ مسلمان کیسے؟ یہی پیغام حق نواز کا ہے، یہی اعلان حق نواز کا ہے، یہی بات حق نواز کی ہے۔ اس لیے حق نواز اچھا نہیں لگتا، کیونکہ سچی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں سچے لوگ ویسے بھی اچھے لگتے، زور سے اور زور سے، اپنی بازاروں میں دیکھو، اپنے گاؤں میں دیکھو، اپنے دیہات میں دیکھو، خود اپنے گھر میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، عزیز و اقارب میں دیکھو، دوست یاروں میں دیکھو، ہمسائے پڑوسیوں میں دیکھو، اچھی بات کرنے والے، سچی بات کرنے والے، حق پر ڈٹ جانے والے، حق پر ڈٹ جانے والے، ہر ایک کو، ہر کسی کو اچھوں کو اچھے لگتے ہیں، اچھوں کو اچھے لگتے ہیں، بڑوں کو بڑے لگتے ہیں، پیاروں کو پیارے لگتے ہیں۔ پر یہ صفات جس میں نہ ہو اسے اچھے لگتے۔ حضور آ گئے، ماہ ربیع الاول میں آ گئے، ربیع الاول میں بہار بن کے آ گئے، ربیع بہار بن کے آ گئے، اول پہلی بہار بن کے آ گئے۔ ربیع اس بہار کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد یا اس کی موجودگی میں جانے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد اس جیسی بہار کائنات میں آ بھی نہیں سکتی۔ اللہ نے کائنات میں ایسا بنایا بھی نہیں، بنانا بھی نہیں۔ یہ آخری ہے، یہ یکتا ہے، یہ منفرد ہے، یہ انمول ہے، یہ بے مثال ہے، یہ لاجواب ہے۔ اس کا مد مقابل اور اس کا کوئی ثانی رب نے بنایا
ایسا کائنات میں کوئی آیا؟ کسی نے آنا نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، رات کی تاریکی ہے، کہتے ہیں ایک قدم مسجد میں تھا، ایک قدم باہر تھا، محبوب کا سامنے چہرہ تھا، تکتا رہ گیا، آسمان کے چاند کو دیکھا، محبوب کے چہرے کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھا، محبوب کے چہرے کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھا، محبوب کے چہرے کو دیکھا۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، ان میں سب سے پیارا کسے کہوں؟ پھر غور سے دیکھو، آسمان کے چاند پر داغ نظر آیا، اور جو بے داغ نظر آیا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ جس میں کوئی داغ نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمی، زور سے اور زور سے، جس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صحابہ آ گئے، آ کر دیکھنے لگے، دیدار کرنے لگے، زیارت کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا صحابہ گھر نہیں جانا، گھر نہیں جانا؟ یا رسول اللہ جی نہیں کرتا، دل نہیں کرتا، آپ کو یہاں چھوڑ کر گھر چلے جائیں۔ راستے میں ہوتے ہیں، پھر خیال آتا ہے چلو دوبارہ دیکھ آتے ہیں۔ کر جاتے ہیں، سکون نہیں آتا، دل کرتا ہے واپس چلے آئیں۔ اور دو صحابی آدھی رات تک پیغمبر کے پاس بیٹھے رہے، اب واپس نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اندھیرا بولتے، واپس کیسے جائیں گے؟ چاہتے یہ ہیں رات یہاں رک جائیں، اور رات رک کر کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، محبوب کا چہرہ اور کچھ نہ کریں، صرف حضور کا چہرہ دیکھیں۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا حسین چہرہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا نا، تو آدم علیہ السلام کو پھر جنت میں سزا کے طور دنیا میں بھیجا۔ جب دنیا میں بھیجا تو آدم اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ربا میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، مجھے واپس جنت بلا لیا جائے، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک دن دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تجھے محمد کا واسطہ، اللہ تجھے محمد کا واسطہ، ربا تجھے اس عرش پہ نام لکھے ہوئے محمد کا واسطہ، ربا جس کا نام جنت کی پیشانی پہ لکھے تجھے اس کا واسطہ، میری دعا قبول کر لے۔ رب نے دعا قبول کر لی۔ سوال کیا آدم محمد کو جانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ کبھی ملاقات ہے؟ ربا میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے، علم تو اتنا جتنا آپ نے دیا، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے ربا، پر میں نے سوچا مجھ سے پہلے جس کا نام جنت میں چلتا ہے آخر کچھ تو ہے، کوئی تو ہے، میری آمد سے پہلے، میری ولادت سے پہلے، میرے آنے سے پہلے، اور جنت میں جس کا نام جنت کی پیشانی پہ لکھا ہے، یہ اتنا اعلیٰ تو ہے۔ انسانیت کی ابتدا میں ہوں، انسانیت کا آغاز میں ہوں، مجھ سے پہلے اگر کوئی جنت میں ہے اسی کا نام محمد ہے، اسی کا نام محمد ہے، اسی کا نام محمد ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت بلا لیا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربا اس سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، زیارت ہوگی، اس کا دیدار ہوگا۔ رب نے فرمایا آدم دیدار کراؤں گا، زیارت کراؤں گا، ملاقات کراؤں گا۔ رب نے معراج میں بلایا نا تو اقصی میں جمع فرما لیا، تمام نبی موجود، تمام پیغمبر موجود، تمام رسول موجود، حضور تشریف لا رہے۔ میں نے کہا منظر کتنا اعلیٰ ہوگا، مقتدی انتظار کر رہے ہیں، امام آئے گا تو نماز ہوگی، مقتدی انتظار کر رہے ہیں، امام آئے گا تو نماز ہوگی۔ میں نے کہا یہ صرف امام نہیں ہے، تمام نبیوں کا امام ہے۔ آئے نماز ہو گئی، ملاقات ملاقات کبھی پیغمبر اپنی اولادوں کو وصیت کرتے نظر آئے، میرے بچوں رب سے جب مانگنا مصطفیٰ کا نام لے کے رب میرے محبوب کے نام کا مانگا ہوا واپس نہیں کرتے، اسے تاخیر نہیں کرتے، اسے انتظار نہیں کرواتے۔ جب محبوب کے نام پر کوئی مانگتا ہے اللہ اسے فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے
میرے محبوب کے نام کی برکت ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کا رتبہ ہے۔ ربیع الاول میں پیدا ہوئے دنیا کے لوگوں، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا سمجھتے، اپنے جیسا جانتے، اپنے جیسا مانتے ہیں۔ میں نے کہا کابرین دیوبند کا عقیدہ ہے جو پیغمبر کو اپنے جیسا سوچے، کہے نہیں، جانتا نہ ہو، مانتا نہ ہو، سمجھتا نہ ہو، صرف خیال ہی کر لے اور سوچ لے، اس کا اسلام باقی رہتا؟ زور سے اور زور سے اور زور سے، مسئلے کی بات ہے، اس کا اسلام باقی رہتا، اس کا دین باقی رہتا نہیں ہے۔ اور جو پیغمبر کو اپنے جیسا مانے، میں نے کہا تم بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، آپ کی بھی ولادت ہوئی، میری بھی ولادت ہوئی، خوشی آپ نے بھی کی، خوشی آپ نے بھی کی، خوش آپ بھی ہوئے، خوش آپ بھی ہوئے۔ بتاؤ کیا یہ ویسی خوشی ہے کہ جیسی خوشی آمنہ کے لال کی ولادت پہ ہوئی ہے؟ اور تیری خوشی گھر میں ہے، تیری خوشی اسپتال میں ہے، تیری خوشی بازار میں ہے، تیری خوشی خاندان میں ہے، تیری خوشی رشتہ داروں میں ہے۔ یہ کون ہے جس کی ولادت کی خوشی عرشوں پہ ہے؟ عرشوں پہ خوشی ہے، فرشتوں میں خوشی ہے، حوروں میں خوشی ہے، جنت میں خوشی ہے، ساری کائنات میں خوشی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں خوشی ہے، کائنات کے قطرے قطرے میں خوشی ہے، ہر پہاڑ و بر میں خوشی ہے، خشک و تر میں خوشی ہے، سمندر دریاؤں میں خوشی ہے، ہواؤں فضاؤں میں خوشی ہے۔ کائنات کا نظام بدلنے والا ہے، کائنات کا دور بدلنے والا ہے، کائنات کے حالات بدلنے والے ہیں، کائنات کا وقت بدلنے والا ہے۔ بھائی کون آ گیا؟ محمد مصطفیٰ آ گئے۔ کون آ گیا؟ احمد مصطفیٰ آ گئے۔ کون آ گیا؟ اللہ کو جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ آ گئے۔ بھائی کون آ گیا کہ اللہ اسے نہ بناتے، کائنات نہ بناتے؟ وہ آ گیا، ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی، حضور تشریف لائے، سب نے دیکھا، دیکھ کر جملہ کہا، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، ہماری آنکھ میں ایسا، ہمارے دل میں ایسا خیال، ہمارے ذہن میں سوچوں میں ایسا تصور کبھی آیا؟ رب نے کہا جبریل آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، میرے محبوب کو دیکھ کے آؤ۔ جبریل نے کہا ہوگا، کہا نہیں ہوگا، میرا تخیل ہے، جبریل نے کہا ہوگا ربا میرا آج جانا ضروری ہے۔ رب نے کہا ہوگا جبریل آدم سے لے کے عیسیٰ تک تم نے تمام پیغمبروں کو دیکھا، اسے دیکھ، اسے نہ بناتا، میں کسی پیغمبر کو نہ بناتا۔ جاؤ جا کر دیدار کرو، دیدار کر کے مجھے بتاؤ یہ کیسا ہے۔ جبریل آ گئے، آسمانوں سے آ گئے، اما آمنہ کے آنگن میں آ گئے، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، جبریل نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، پھر آسمان کے خدا کو دیکھا۔ چہرہ مصطفیٰ دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، دیکھ کر جبریل جب بابا سے بلند کہنے لگا ربا، اور جب سے کائنات بنی، جب سے زمانے بنے، جب سے دور بنے، جب سے حالات بنے، اور جب سے کائنات کا آسمان بنا، زمین بنی، سمندر بنے، دریا بنے، انسان بنے، چرند بنے، پرند بنے، ربا ساری کائنات کو جبریل نے دیکھا پر ایسا نہیں دیکھا۔ رب نے جواب دیا ہوگا نا جبریل ایسا تو تب دیکھتا جب میں رب بناتا، میں نے بنایا نہیں ایسا آیا، زور سے اور زور سے، میں نے بنایا نہیں ایسا آیا، ایسا آیا، ایسا آیا، اتنا قیمتی ہے، اتنا انمول ہے، اتنا بہترین ہے، اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے، اتنا اکمل ہے۔ دنیا کے لوگوں آپ پلاٹ لے لو، پلاٹ پر قبضہ کرو، چار دیواری بناؤ، کہتے ہیں دشمن کا خطرہ ہے، منافق کا خطرہ ہے، پلاٹ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تین بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ایک رات بڑا بھائی سوئے گا، ایک رات دوسرا بھائی سوئے گا، ایک رات تیسرا بھائی سوئے گا۔ میں نے کہا جان ہتھیلی پہ رکھ کے پلاٹ میں اکیلے سو رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو، کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ جواب دیتے ہیں بھائی جان چلی جائے، دشمن کے ہاتھ پلاٹ نہ لگے، پلاٹ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے خون پسینے سے پیسے جمع کر کے پلاٹ لیے، اس پلاٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ زمین کے ٹکڑے کو ضائع میں نے کہا نمبر لگاتے ہو، آج بڑے بھائی کی باری ہے، آج چھوٹے بھائی کی باری ہے، آج تیسرے بھائی کی باری ہے،
گھر والے علیحدہ پریشان ہیں، والدین علیحدہ پریشان ہیں، اللہ میرا بچہ صبح واپس صحیح سلامت گھر آ جائے۔ ماں پھر دعا کرتی ہے رب آج دوسرا گیا ہوا ہے، یہ بھی صحیح سلامت واپس آ جائے۔ ماں دعا کرتی ہے اللہ آج تیسرا گیا ہوا ہے، یہ بھی صحیح سلامت آ جائے۔ پلاٹ پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے، جان دینا گوارا سمجھتے ہو، لیکن پلاٹ کو ہاتھ سے ضائع ہونے میں نے کہا تیرے لیے پلاٹ قیمتی ہے نا، تیرے لیے گھر قیمتی ہے نا، تیرے لیے تیری عزت قیمتی ہے۔ اللہ آپ نے محبوب کو بنایا، بنانے کے بعد کائنات میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد قرآن میں کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں ہم نے تم پہ احسان کر دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا کہ جترانا ضروری سمجھتا ہوں، اور جترا کر کہہ رہا ہوں مومنوں ہم ہی ہیں جنہوں نے تم پہ احسان کیا، اور احسان یہ کیا اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا؟ محبوب دور کی بات پسند شدہ کپڑا نہیں دیتا، محبوب دور کی بات پسند شدہ جوتی نہیں دیتا، پسند شدہ موبائل نہیں دیتا، پسند شدہ زمین کا ٹکڑا اپنے دوست کو کہتا ہے جگر ضرور ہے، دوست ضرور ہے، جان کا ٹکڑا ضرور ہے، اس کے علاوہ کہے 2 پلاٹ لے کے دیتا ہوں، پر یہ پلاٹ پوچھنے والا سوال کرتا ہے کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے پسند آ گیا ہے، دل کو بھا گیا ہے، دل کو اچھا لگ گیا ہے۔ میں نے دروازہ صحابیت پر سوال کیا، میں نے کہا صحابہ اتنے انمول پیغمبر کے پیرے میں بیٹھے ہو، دشمن آیا ہے، منافق آیا ہے، بے ایمان آیا ہے، ستانا چاہتا ہے، تنگ کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، برا بھلا کہنا چاہتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، صحابہ بتاؤ کیا کرو گے؟ صحابہ کہتے ہیں تن من دھن قربان کریں گے، کسی بے ایمان لانتی کو محبوب تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کسی نے حضور تک پہنچنا ہے ہم سے ہو کر جائے گا، ہم سے گزر کر جائے گا۔ صدیق کا یہی عزم ہے، فاروق کا یہی عزم ہے، عثمان کا یہی عزم ہے، علی کا یہی عزم ہے۔ رب رمضان کے مہینے میں بیٹھنے والوں، میں کل رات چکوال میں تھا، میں نے وہاں بھی کہا رات کے 2 بج رہے تھے، پیغمبر انقلاب کانفرنس تھی، میں نے کہا انقلاب پہنچ گیا ہے، انقلاب کی تصدیق ہو گئی ہے، انقلاب کا تصور موجود ہے، انقلاب کی نشانیاں موجود ہیں، انقلاب کا انداز موجود ہے، انقلاب کا کردار موجود ہے۔ اسٹیج پر 8 بچوں کو کھڑا کیا گیا، کھڑا کر کے استاد ان کی کیفیت بیان کرنے لگا۔ یہ بچہ 2 سال میں حافظ بن گیا، یہ بچہ 18 مہینے میں حافظ بن گیا۔ ان بچوں میں ایسا بچہ بھی تھا جس نے 1 سپارہ 18 دن میں ختم کیا، کیفیت بیان کر رہا تھا، اور استاد اپنا موبائل دنیا والوں کو دکھا کے کہتا ہے دنیا کے لوگوں میرے موبائل کا یہ سسٹم میں نے بنایا ہے، ان بچوں کی روزانہ کی ترتیب میں نے موبائل میں سیو کی ہے، اس نے فلاں دن کون سا سبق پڑھا، فلاں تاریخ کو کون سا سبق پڑھا، کتنے دنوں میں کون سا سپارہ ختم کیا، اس کے بعد اس نے 15 سپارے کتنے مہینے میں ختم کیے، کتنے دن لگائے، ان کی حاضریاں کتنی ہیں، غیر حاضریاں کتنی ہیں۔ میں نے کہا آج 1500 سال گزر گئے، 8 بچوں کو کھڑا کر دیا، بچے کہتے ہیں قرآن میرے سینے میں موجود ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن زبان پہ جاری ہے، قرآن کے لفظ موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن کے الفاظ موجود ہے، قرآن کا ذکر موجود ہے۔ میں نے کہا 1500 سال گزر گئے، تب سے کہنا چاہتا ہوں پتہ تو نہیں گیا، ختم تو نہیں ہو گیا، تبدیل تو نہیں گیا۔ چھوٹا بچہ بھی کرے گے کہتے ہیں مولوی صاحب وہی قرآن پڑھتا ہوں، جس قرآن کو کالی کملی والے آمنہ کے لال بیت اللہ کے ذہن میں کھڑے ہو کر صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ میں نے کہا اتنے اعتماد سے کیسے کہتے؟ اس نے کہا مولوی صاحب ہر پیغمبر کا زمانہ، ہر نبی کا زمانہ، ہر رسول کا زمانہ ہے، لیکن محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے، پتہ نہیں ہے، غائب ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، خالی ہو گیا۔ ہر رسول پیغمبر میں کسی نبی اور رسول کا مکمل زمانہ دور موجود بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں۔ میں نے کہا پتہ آمنہ کے لال کا دور، زمانہ، حالات، وقت، کیفیت، طبیعت، عادت، عبادت، سیرت، صورت، انداز، کردار، واقعات، بطار، تسلسل، چلنا، اٹھنا، پھرنا، بیٹھنا، سب موجود ہے، کہتا ہے موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل بتا، میں نے کہا بچا بتا، میں نے کہا حکمت بتا، کہتا ہے مولوی صاحب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کیسے نبی کے پاس، کیسے پیغمبر کے پاس، کیسے رسول کے پاس ابو بکر نہیں تھا،
आमना के लाल के पास। तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, शान अहले बैत, शान कुरान, हज़रत अल्लामा मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद, नारे तकबीर। मैंने कहा पैगंबर इनकलाब की बात करोगे सहाबा की बात करनी पड़ेगी, सहाबा की बात करोगे हक नवाज की बात करनी पड़ेगी, इंशाअल्लाह सहाबा की बात करोगे मुर्शिद की बात करनी पड़ेगी, इंशाअल्लाह सहाबा की बात करोगे दीवाने की बात करनी पड़ेगी, सहाबा की बात करोगे परवाने की बात करनी पड़ेगी, सहाबा की बात करोगे आशिक की बात करनी पड़ेगी, साहबा की बात करोगे साहबा के दीवाने की बात करनी पड़ेगी। और जब तक बात पैगंबर की करो साहबा की न करो बात अधूरी है, बात साहबा की करो हक नवाज की न करो अधूरी है। जान दिए, खून दिया है, खानदान दिया है, ईसार चला गया है, मुख्तार चला गया है, जियाउर रहमान चला गया है। मैंने कहा अक्टूबर के महीने में बैठने वालों, इस्लामाबाद गोलड़ा मोड़ पर कोई तो था जो 45 गोलियों का हार अपने सीने पे सजा कर कह रहा था दुनिया के लोगों हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। वो दुनिया को बता कर जा रहा था दुनिया के लोगों मुझसे बड़ा सादतमंद खुशनसीब कौन होगा। मैं अपनी माँ आयशा सिद्दीक़ा की इफ़्फ़त पर खून से नहलाकर कब्र की पाताल में उतरकर जन्नत जा रहा हूँ। दुनिया का वज़ीर आज़म, दुनिया का वज़ीर आज़म, का वज़ीर आज़म, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। कोटक के नौजवान में ख्वाब देखा, ख्वाब बड़ा अजीब देखा। मोदी साहब मैंने ख्वाब देखा, कराची में रहता है, असल में कोटक का है, तो जतोई का है। ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखते हैं मौलवी साहब मैं एक बाग था, बड़ा खूबसूरत बाग था, उस बाग में मेरी नजर पड़ी, चंद लोग आपस में बैठे थे। एक बुजुर्ग आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ लोगों के साथ बिठा दिया और वो खुद चला गया। मैं उन लोगों के दरमियान काफी देर बैठा रहा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तो बताने वाले ने बताया ये हजरत सिद्दीक़ अकबर है, ये हजरत उस्मान गनी है, ये हजरत अली मुर्तज़ा है। उन्होंने कहा इन्हें जानते हो? उन्होंने कहा इन्हें कौन नहीं जानता, इसे हक नवाज कहते हैं, इसे जियाउर रहमान कहते हैं और इसे आज़म तारिक कहते हैं। सुभान अल्लाह। उसने कहा मेरी दिली तमन्ना है मैं फारूक आज़म से मिलना चाहता हूँ। बताने वाले ने बताया तेरा हाथ पकड़ के तुझे जो इस महफिल में बिठा गया उसे दुनिया कातिलुल मुशरिकीन फातिह अरब व अजम जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया के लोगों तुम क्या हमें मिटाओगे, तुम क्या हमें दबाओगे, तुम क्या हमें डराओगे? हम जब इस रास्ते पे निकलते हैं तो माए मुसल्ले पे बैठ के दुआ करती हैं और हमें ये सबक सुनाकर घर से रवाना करती हैं, बेटा मैं तेरी वो माँ हूँ जिसे तूने कहा तो मेरी माँ है। बेटा उस माँ के लिए कभी मत बिक जाना, कभी देर ना हो जाना, कभी गुमराह ना हो जाना और कभी उसकी इज्जत और इफ़्फ़त के रास्ते से हट ना जाना। उस माँ को कि जिस माँ को अल्लाह का कुरान कह रहा है ये तेरी माँ है, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी माँ है। मोमिनो यही तुम्हारी माँ है। और उस माँ को सैयदा खतीजा कहते हैं, उस माँ को सैयदा आयशा कहते हैं, उस माँ को सैयदा मैमूना कहते हैं, उस माँ को सैयदा हफ्सा कहते हैं। जंग में खड़ा हूँ, मुझे पता है बहुत लोग हैं वो कहते हैं उसे नहीं मानते, वो कहते हैं इसे नहीं मानते, वो कहते हैं हम उसे नहीं मानते। जाओ उसे जाकर कहो जो उन्हें नहीं मानता उसे मुसलमान कौन मानता है? सुभान अल्लाह। उसे मुसलमान कौन मानता है? मैं सिद्दीक को खलीफा अव्वल नहीं मानता, भाई तू ना मान, बात वही है। उसने कहा, किसी ने उसे कहा ये आसमान है, उसने कहा मैं नहीं मानता, उसने कहा ये पागल है, आगे चलो। उसने कहा ये आसमान है, नीला आसमान है, बादल मौजूद है, चमक रहे हैं, आवाज कर रहे भाई जाओ, मैं नहीं मानता। उसने कहा छोड़ो ये पागल है, पागल है, इसे छोड़ो, आगे चलो। उसने एक और
اور بندے سے پوچھا, اس نے کہا آسمان نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا بڑا بلند ہے, بڑا خوبصورت ہے, نیلا نیلا ہے, بڑا پیارا لگ رہا ہے. اس نے کہا یہ اچھا انسان ہے, سبحان اللہ. یہ سچا انسان ہے. آپ بتاؤ, آپ کے والد آپ سے کوئی سوال کریں, وہ کہیں بیٹا پانی لے کے آؤ, آپ کہو ابو سالن نہیں ہے, بیٹا پانی پلاؤ, آپ کو ابو روٹی ختم ہو گئی ہے, بیٹا پانی پلاؤ, ابو دودھ ہے نہیں, ابو کیا کہیں گے؟ یہ تو کملا ہوا بتا, بس بیٹے کا کوئی علاج کراؤ, یہ کملا ہوا ہے, یہ تو دماغ خراب ہے, میں کے پوچھتا ہے کہ یاد ہے, یہ تو علاج کراؤ, ہومیوپیتھک لے وجو ہے نہیں تو لے جاؤ, یہ تو علاج کراؤ. کملا ہوگی ہے, پاگل ہوگی ہے. وہی تیرا ابو بغیر سوچے سمجھے تجھے پاگل کہہ دیتا ہے, اس بات پر تو کہ کھانا نہیں ہے, تو کہ سالن نہیں ہے, تو کہ روٹی نہیں ہے, کہہ بھی تو سکتا ہے. کیسی بات کر رہا ہے, کیسا جواب دے رہا ہے؟ ایسی بات نہیں کرتے, یہ نہیں کہتا, وہ ڈائریکٹ کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا. میں نے کہا تو روٹی کی بات کرے وہ تجھے کہتا ہے پاگل ہو گیا, تو صدیق کو نہ مان, ہم تجھے مسلمان مان لیں؟ ہو سکتا ہے؟ گردن کٹ سکتی ہے, وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے. اس وجود کی ایک ایک روٹی آسمان کے پرند اور چرند کو کھلائی جا سکتی ہے, اس وجود کا ایک ایک ٹکڑا فضاؤں میں بکھیرا جا سکتا ہے, لیکن کوئی اپنے دل میں یوں خاموشی خیالی پلاؤ نہ پکائے کہ ہماری کوشش, ہماری جد و جہد انہیں مشن سے دور کر دے گی, نظریے سے دور کر دے گی, عقیدے سے دور کر دے گی. ہمارے اکابرین نے کل بھی جان دے کر دنیا کو پیغام دیا, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصبر ہے, اسے مرنا نہیں آتا, اسے جینا نہیں آتا, اسے جینا اسے جینا نہیں آتا. ایک نے گزشتہ دنوں کہا تھا مجھے قرآن مل گیا. ایک کملے کی قوم ہے, کملے کی فوج ہے, روزانہ نما دعویٰ, ہر سال دے بعد نما اعلان, نما پیغام, نما دین, نما مذہب. موڑ بھی ساڑھے کچھ کملے بن رہی ہو جائیں جڑے آدمی سچے ہیں, یہ اچھے ہیں, سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اور جڑا تم پیسے دے سلجھے ہوئے تو آپ ہی ہونا ہے, جڑا تیرے نال ٹورے, تیری امداد کرے, تیری مدد کرے, تینوں مکان بنا دے, تو سلجھے ہوئے تو آپ ہی ہو سکتا. کاش اکنواز ہو گیا, کاش اکنواز ہو گیا, اور اکنواز چوک چوراہے تے کھڑا ہو کے اعلان کریا, امی دا نہیں مسلمان نہیں, میرے صدیق دا نہیں مسلمان نہیں, میرے عمر دا نہیں مسلمان, میرے عثمان دا نہیں تے مسلمان, میرے علی دا نہیں تے مسلمان, میرے حسن و حسین دا نہیں تے مسلمان. میں محرم الحرام میں بکر گیا, مجھے ساتھی نے کہا یہاں ایک جنازہ ہوا, جنازہ, اور جنازے میں ایک مولوی صاحب نے کھڑے ہو کے اعلان کیا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا حرام ہے. کیا کہا؟ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا حرام ہے. میں نے کہا یکم سے 10 تک دعوتیں کھانا حرام ہے. یکم سے 10 تک دعوت کھانا حرام ہے. سیر ہو کر پانی پینا حرام ہے. کسی کے مذہب کے مطابق پیاسے رہے, کسی کے مطابق پیاسے رہے, پانی نہ ملا تڑپتے رہے, محبت کا حق یہ ہے 10 دن کا روزہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کتنے دن کا؟ 10 دن. کتنے دن کا؟ 10 دن. کتنے دن کا؟ 10 دن. مسلمانوں کے یہاں 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, 18 گھنٹے کا ہوتا ہے, اسے کہو 10 دن کا رکھو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ مدینہ سے چلے, کربلا پہنچے, شہید ہو گئے, پانی نہیں ملا, پانی نہیں ملا. کہتے نہیں کہتے؟ جو یہ کہتے ہیں اسے کہو محبت کا حق یہ ہے کہ آپ بھی 10 دن پانی نہیں ملا. ایسا کر سکتا ہے؟ جڑا 10 دن کا روزہ رکھے سی, وہ 3 چوتھے دن روزہ ہو سی, آپ کوئی نہ ہو سکتا. ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ میں کہ کملے کی فوج ہے, جنہیں دل کرے انہیں چلیں گے, جنہیں دل کرے انہیں قوم کو لئی پھر دی ہے, اور قوم بھی ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں سونی دیتی ہوئی ہے. تو کہ کملے نو کملہ ایسی فوج کے بائے کے لبیں دے دیا, کملہ کتنے انہوں لگ دو
میں کہ ملتان میں سفر شروع کرے سی جھانپ کا سیدھا پوچھو لفظی کوئی نہ لفظی بھئی جو تلاش کرے گا کسی چیز کو اگر وہ چیز ہوگی اسے مل جائے گی چرسی ڈھونڈے تو مل جائے گا شرابی کو ڈھونڈے تو مل جائے گا بدکار کو ڈھونڈے تو مل جائے گا بےمان کو ڈھونڈے تو مل جائے گا سچے ڈھونڈے تو مل جائے گا نیک کو ڈھونڈے تو مل جائے گا نمازی ڈھونڈے تو مل جائے گا روزے دار ڈھونڈے تو مل جائے گا حاجی ڈھونڈے تو مل جائے گا غازی ڈھونڈے تو مل جائے گا اور اگر کوئی صحابہ کو تلاش کرے گا صحابہ مل جائیں گے اعتراض کرے گا تو ہو جائے گا تلاش کرے گا تو اکابرین کی قدموں میں بیٹھے گا قرآن سنے گا حدیث سنے گا صحابہ سے مل جائیں گے اور کوئی خالی گمان میں نہ رہے صحابہ کے بغیر اسے حضور مل جائیں گے ایسا ہو سکتا میں نے بات کی مرد کلندر کی میں نے کہا دنیا کے لوگوں میں آج سے 5 مہینے پہلے پشاور کی دھرتی پہ گیا مولانا عرفان حیدری صاحب ہم پشاور پہنچے رات کا وقت تھا میں نے میزبانوں سے کہا مجھے پشاور کا یادگار چوک دکھاؤ پشاور کا یادگار چوک دیکھنے گیا رات کے 3 بجے کا وقت تھا میں اس چوک میں پہنچا سناٹا تھا بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے بیچ میں گراؤنڈ بنا ہوا ہے میدان بنا ہوا ہے سیمنٹ کے بڑے بڑے اونچے تھلے بنے ہوئے ہیں میں نے کہا جگہ بتاؤ جہاں نواز کھڑے ہو کر قوم کو آواز لگا رہا تھا جگہ بتاؤ جہاں کھڑے ہو کر قرآن سنا رہا تھا جگہ بتاؤ جہاں کھڑے ہو کر غیرت کی آواز لگا رہا تھا جگہ بتاؤ جہاں کھڑے ہو کر غیرت مند غیورانہ جرأت کے ساتھ سنیت کے ایمان کو چچوڑ رہا تھا جگہ بتاؤ جو اپنی ماں کے حلالی بیٹوں کو غیرت کی آواز سنا رہا تھا جرأت بتا رہا تھا ہمت بتا رہا تھا امیت بتا رہا تھا بتانے والوں نے بتایا مولوی صاحب اس چبوترے پہ کھڑے ہو کے حق نواز رات کا وقت تھا پشاور کی غیور عوام سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا پشاور کے جوانوں اپنی عائشہ میری ماں ہے تیری ماں ہے مومنوں کی ماں ہے مسلمانوں کی ماں ہے حلالیوں کی ماں ہے ماں کی عزت پہ کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی ماں کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور سب کو آ کر دستار سر سے اتار کر دنیا کو پیغام دے رہا تھا اپنی تیری عزت کے لیے اپنی تیری عزت کے لیے اپنی تیرے تقدس کے لیے اپنی تیری پاکیزگی کے لیے اپنی تیری طاعت کے لیے حق نواز قبر میں اتر جائے گا صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات بناتے رسول کے دشمنوں کو ایک کرنے کے لیے جہاد کے لیے نہیں اعلان کیا نہیں کیا میں نے اس چوک کو دیکھا میں نے اس چبوترے کو دیکھا میں اس پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا میں تصورات میں گیا اور سوچنے لگا مجھے نظر آیا میرا حق نواز پشاور میں کھڑے ہو کر پشاور کے ناجان انجان رشتہ دار نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے کوئی جان پہچان والا نہیں ہے کسی سے خون کا رشتہ نہیں ہے پر وہ اپنے سینے میں درد لے کر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ترانہ سنا رہا تھا اور دنیا نے وہ منظر دیکھا وہ پشاور سے وہ آواز کو اٹھاتا ہوا کبھی لیا میں کبھی کراچی میں کبھی پکھر میں کبھی کروڑ لالی سر میں کبھی مظفر گڑھ کے مضافات میں کبھی علی پور کے بازار میں کبھی ملتان کے قلعے میں اور کبھی پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا مقدمہ لڑتا رہا ہاتھ میں کتاب لے کر بتاتا تھا کتاب اس کی نہ ہو مصنف وہ نہ ہو لیکن اس نے نہ میری سزا گولی ہو کہتا نہیں کہتا ہم آج 36 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جنگ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں صحابہ کا نہ ہو حلالی ہو سکتا نہیں پچھلے دنوں کراچی میں 2 سال قبل بےمان نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کی کچھ صحابہ کے غلاموں نے اس پر FIR کرائی FIR میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز درج ہوتی ہے گھر بتاؤ گھر کا ایڈریس بتاؤ مکان نمبر بتاؤ موبائل نمبر بتاؤ اس نے سب بتایا سپاہی نے پوچھا ابو کا نام بتاؤ سپاہی نے کیا پوچھا
ابو کا نام بتاؤ، خاموش رہا۔ اس نے پھر پوچھا ابو بتاؤ، خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا ابو بتاؤ، خاموش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے جواب نہ دیا، اس نے کہا موڑ بھونکدا کیوں نہیں بھی ابا کوئی نہیں؟ زبان سے بتا ابو۔ پھر کسی کو یاد آیا ہوگا 36 سال پہلے پاکستان میں ایک مرد کلندر گزرا جو آج محمودیہ کے سائے میں سو رہا ہے، جنت میں آرام کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا صحابہ کا نہ ہو حلالی ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا۔ آج بھی صحابہ کے غلام اعلان کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کو ماننے کے لیے امی جان کا نیک ہونا، ابو جان کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ ملیں گے، اس کے علاوہ صحابہ ملیں گے، اس کے علاوہ صحابہ ملیں گے۔ صحابہ بڑے عظیم ہیں، صحابہ بڑے مقدس ہیں، صحابہ بڑے کامل ہیں، صحابہ بڑے اکمل ہیں۔ صحابہ قرآن میں چمک رہے ہیں، صحابہ تورات میں چمک رہے ہیں، صحابہ زبور میں چمک رہے ہیں، صحابہ انجیل میں چمک رہے ہیں، صحابہ آیتوں میں چمک رہے ہیں، صحابہ سپاروں میں چمک رہے ہیں، صحابہ برکوں میں چمک رہے ہیں، صحابہ سوچتوں میں چمک رہے ہیں، صحابہ قرآن کے لفظوں میں چمک رہے ہیں، صحابہ قرآن کی آیاتوں میں چمک رہے ہیں۔ اور تبھی تو امام اہل سنت علامہ علی سے حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کفر کو چیلنج کیا تھا، مجھے بلاؤ سفید کوٹ میں بلاؤ، یعنی لام میم کی الف سے لے کر الناس کی سین تک ہر لفظ میں تمہیں صحابہ کی عظمت نہ بتاؤ، میری سزا والی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، سیدنا حضرت امیر معاویہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ، سیدنا امی عائشہ صدیقہ دے منکر تے لعنت، سیدنا امی عائشہ صدیقہ دے منکر تے لعنت۔ میں نے کہا پلاٹ کی حفاظت کرنے والوں پیرا لگاتے ہو، جان دے دیتے ہو پلاٹ ضائع ہونے نہیں دیتے۔ اللہ نے حضور ان کے حوالے کیا جن کے لیے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اپنا محبوب ان کے حوالے کیا جنہیں قرآن میں کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے اپنا محبوب ان کے حوالے کیا جن کے لیے قرآن میں کہا أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے اپنا محبوب ان کے حوالے کیا جن کے لیے قرآن میں کہا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے اپنا محبوب ان کے حوالے کیا جن کے لیے قرآن میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ نے اپنا محبوب ان کے حوالے کیا کہ جن کے لیے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے اپنا محبوب ان کے حوالے کیا اور جن کے لیے قرآن میں کہا دنیا کے لوگوں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهم ورضوا عنه۔ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان کا ہو گیا اور یہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا اور میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ پتہ چلا شک کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے، سوال کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے، سوچنے والے کی گنجائش نہیں ہے، یوں ہی خواہ مخواہ خیال کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے، خواہ مخواہ کسی کو برخلانے والے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کا عقیدہ نظریہ ایمان خراب کرنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بریلوی اہل حدیث مکتبہ فکر اس بات پر متحد ہے پیغمبر کی ناموس کے تحفظ کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آقا کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جن کا دفاع لازم ضروری اور فرض ہے ان کا نام صحابہ ہے۔ ان کا نام صحابہ والا کہے، ہر بندہ نہ کہے، ان کا نام ہاتھ بلند کر کے کہے، ان کا نام جرأت سے کہے، ان کا نام بہادر بن کے کہے، ان کا نام دلیر بن کے کہے، ان کا نام رجوع بن کے کہے، ان کا نام صحابہ کا دیوانہ بن کے کہے، ان کا نام حق نواز بن کے کہے، ان کا نام کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ دور سے کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کیا نام ہے؟ میں نے کہا میں جنگ 1 سال کے بعد گفتگو کرتا ہوں۔ کتنے سال کے بعد؟ ہر 1 سال کے بعد میری گفتگو یہاں ہوتی ہے، پچھلے سال بھی ہوئی، درمیان میں جنگ میں کوئی گفتگو نہیں ہے میری، پھر میں 1 سال کے بعد آیا ہوں۔ اور جب کوئی کسی جگہ 1 سال کے بعد جاتا ہے اور وہ شہر اس کا ہو جس نے جینا سکھایا ہو،
وہ شہر اس کا ہو جس نے مرنا سکھایا ہو، وہ شہر اس کا ہو جس نے غیرت سکھائی ہو، وہ شہر اس کا ہو جس نے غیور بنایا ہو، وہ شہر اس کا ہو جس نے بہادر بنایا ہو، وہ شہر اس کا ہو جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے اور کہنے کا ہاں ڈنگ اور ڈنگ بتایا ہو، اس کا شہر ہو تو اس کے شہر میں کھڑے ہو کر بے خوف کھڑے ہو کر اعلان جرأت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ یہ صحابہ اور اہل بیت کا منکر کبھی مومن ہو سکتا، کبھی مومن ہو سکتا، کبھی مسلمان ہو سکتا۔ اور امام اہل سنت فتاوی اہل سنت حضرت علامہ علی شریعتی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیعہ کا ایمان بھی قبول نہیں ہے، اس کا کلمہ بھی قبول نہیں ہے، اس کے عقیدے میں تقیہ ہے، لامحالہ تقیہ کر کے اسلام میں آ جائے۔ اسلام کو ایسے اسلام کی ضرورت، ایسے مسلمان کی ضرورت، پکا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، غیور ہونا چاہیے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے در فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تک سے یہ بازو میرے آزمائے۔ حق بات پہ کٹتی ہے، کٹ جائے زباں میری، اظہار کرے گا ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابوبکر فاروقی صاحب۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، وقت بھی بہت مختصر ہے، نماز عصر بھی ادا کرنی ہے۔ شہزادہ اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، وکیل ناموس صحابہ اہل بیت حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب سٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ صرف ان سے 2 منٹ قبل انہی کے ساتھ آئے مہمان اپنی حاضری پیش کریں گے، پھر ان کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر ادھر ادھر ہلے جلے تشریف رکھیں۔ ہمارے یہ مہمان، معزز مہمان اس دھرتی پر پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں لاہور سے، یہاں یہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام تکریم ہم پر ضروری ہے۔ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، سبھی نے مل کے نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصر 2 منٹ کی حاضری پیش فرما رہے ہیں محترم جناب وقاص صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب موجود ہیں، بس مختصر کے لیے حاضری۔ زہرا رسول دی بیٹی، زہرا